الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وفي رواية ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دیا ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے۔ جس طرح دنیا میں اور موسم ہیں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، خزاں کا موسم، بہار کا موسم، روحانی اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم ہے۔ اور نیکیوں کے کسی چیز کا بھی موسم ہو تو عادت انسان کی یہ ہے کہ جب بار بار آتا ہے تو اس کی خصوصیات سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ سردی کا موسم آ گیا، بس ضروریات سامنے ہیں، موٹے کپڑے خرید لیے، چادریں خرید لیں، رضائیاں خرید لیں، باہر سے اندر آ گئے، بس اتنا۔ گرمی کا موسم آیا تو باریک کپڑے خرید لیے، ہوا کا انتظام کر لیا، ٹھنڈک کا انتظام کر لیا، بس اتنا۔ کیونکہ بار بار آتا ہے تو نظر گہرائی کی طرف نہیں جاتی۔ تو اللہ کا فضل ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، سارے ہی مسلمان بستے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ ایک ماحول ہے ایمان کا، نیکیوں کا۔ اس لیے جب یہ نیکیوں کا موسم آتا ہے، عام عادت کے مطابق ایماندار روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ ایمان والے نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، آپ لوگ سنتے ہیں، روزے کی وجہ بتائی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں ہمیں اس موسم بہار کی اثرات کا بتایا گیا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے تاثرات کیا ہیں، معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اتنے خیروں سے بھرا ہے کہ میرے اور آپ کی عقل اس کے خیر کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اتنی خیروں سے اللہ تعالیٰ نے بھرا ہے۔ جس جہت سے بھی دیکھا جائے رمضان المبارک کو، اس آدمی کے لیے جو اس کا احترام و اکرام کرے، جو اس کی قدر کرے، اس کے لیے ہر اعتبار سے خیر ہے اور ہر اعتبار سے اس کے لیے کامیابی کا اعلان اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اب بظاہر یہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، ایمان کی بنیاد پر روزے کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔
روزہ رکھنے سے سن لیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بعض محدثین تو یہ فرمایا کہ سامہ کے ساتھ 30 روزوں کی کوئی شرط نہیں ہے، پہلے روزے پر ہی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو جاتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان والا روزہ رکھ رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، رات کی تراویح پڑھ رہا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں کو جس نے قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے قرآن مجید پڑھا یا سنا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایمان والا تراویح پڑھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس پر جو باقی اجر ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ اس امید سے روزہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار نصیب کرے گا، عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، رمضان والے کے لیے قیامت کا دن انتہائی ہلکا ہوگا، اور ایمان پر اللہ تعالیٰ، یہ روزے پر اللہ تعالیٰ 70 گنا نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان والا ان کو سامنے رکھ کے روزے رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے۔ آج جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پورا معاشرہ رمضان کی پوری قدر کرے تو اس رمضان المبارک کے معاشرے پر وہ اثرات مرتب ہوں گے کہ پورے معاشرے میں کوئی آدمی کسی پر ظلم کبھی نہیں کرے گا، کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں روزے کے اندر مخفی کچھ قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں جو پوشیدہ ہیں، اور پوشیدہ طور پر وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس معاشرے کے تاثرات اور ذہنی وساوس اور خیالات اور ہوتے ہیں، رمضان آتے ہی پورے معاشرے کے تاثرات اور ان کے خیالات اور وساوس بدل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو مسجد کے قریب نہیں آتے مسجد کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جن کے لیے عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا مشکل ہے وہ 20 رکعتوں کا اضافہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو دن کو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے، زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے روزے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا اثر ہے جو انسان کے ظاہر پر ظاہر ہوتا ہے، انسان کے بدن پر اور معاشرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ان روزوں میں اور رات کی تراویح میں جو قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں وہ انتہائی گہرا اثر رکھتی ہیں اپنے اندر۔ آپ دیکھیں اس روزے کو، روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا روزہ ہے کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، خواہشات سے رکنا، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، روزے کی نیت سے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک، اچھا انسان کے اس دنیا میں فتنہ برپا کرنے کے اور فساد کے جو بنیادی جذبات ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ اپنے پیٹ کے 2 تقاضے، کھانا اور پینا، اسی کو سامنے رکھ کے انسان اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی کی زمین پر، کسی کے مال پر جب ہاتھ ڈالتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو بنیادی طور پر سامنے یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو پیسہ آدمی کھا کر پیٹ تو نہیں پالتا، پیسے میں بھی اس کا مقصد اپنے پیٹ کو پالنا ہوتا ہے، یعنی اس کے در پردہ یہی کھانا پینا ہے۔ یا تیسری چیز اپنے خواہشات اور جذبات کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں میں ان تینوں چیزوں پر کنٹرول فرمایا ہے، کھانا نہیں،
پینا نہیں، جذبات پورے نہیں کرنے، خواہشات پوری نہیں کرنی۔ صبح سے لے کر شام تک جب اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ایک ایمان والا کھانا سامنے نہیں کھاتا اور پیاس لگنے کے باوجود ٹھنڈا پانی سامنے نہیں پیتا، اور اس کے لیے خواہشات کے سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن اپنے ارادے اور اپنے سوچوں کو، خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تربیت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے بعد ان 3 چیزوں میں کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہیں کرنا۔ جہاں اللہ اجازت دے گا کھائیں گے، جہاں اجازت دے گا پئیں گے، اور جہاں اجازت دے گا وہاں خواہشات پوری کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 دن رکھا ہے، اور عموماً جو آدمی کوئی عمل بھی 30 دن مسلسل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سوچوں میں اور اس کے صلاحیتوں میں اور اس کے جسم میں اور اس کے اعضاء میں اور اس کی قوتوں میں اس صلاحیت کو ایسا بھر دیتا ہے کہ انسان کے لیے اس پر چلنا پورا سال آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فرمایا لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ یہ تب ہوگا جب انسان روزوں کے سارے تقاضے پورے کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، صوم یہ جو روزہ ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اب اس ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال انسان کو دشمن سے روکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ڈھال قرار دیا ان 3 چیزوں سے، جو چیزیں انسان کو ظلم پر ابھارتی ہیں، زیادتی پر ابھارتی ہیں اور معاشرے میں فساد کی بنیاد بنتی ہیں۔ اگر روزوں کو اس کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اور ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو ساری زندگی کے لیے ظلم سے ڈھال بناتا ہے۔ معلوم یخرقھا کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کے تقاضوں کو پورا کرے، اور محدثین فرماتے ہیں روزوں کے تقاضے یہ ہیں کہ نظر غلط نہ اٹھائے، کسی کو گالی نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کرے، بحث مباحثہ کرے، تم نے زبان کو استعمال نہیں کرنا، صرف ایک جواب دینا ہے اس کو کہ میں روزہ دار ہوں، بس یہ روزے کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا کہ نظر غیر محرم پر نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ جو آدمی نظر اٹھاتا ہے اس کے روزے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہیں، اور معاشرہ اس کا تجربہ بھی کرتا ہے۔ جو آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت کرے شام تک اللہ اس کے اندر برداشت کی بھرپور صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی روزے کے ساتھ نظروں کو گھماتا پھرے غیر محرم پر تو شام تک اس کی یہ صلاحیتیں جواب دے دیتی ہیں اور روزہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزے کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ ان ساری چیزوں کی پابندیوں کے ساتھ تھی۔ جب اس نے پابندی توڑی تو روزے کی جو صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری پاش ہو گئی ہے، روزے کی صلاحیت پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرما رہا ہے کہ روزہ اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل میں یہ بات فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ روزے کے اندر ریاکاری کے مواقع بہت کم ہیں۔ آدمی اگر خرچ کرتا ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ خیال آئے لوگ واہ واہ کریں گے، حج کرتا ہے خطرہ ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے خطرہ ہوتا ہے، نمازیں لمبی پڑھتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر تعریفیں کریں اور یہ بات دل میں آ جائے۔ لیکن روزہ رکھنے والے کو تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ چیزوں سے رکنے کا نام ہے، روزہ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا، فرمایا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور آداب رمضان کا پورا خیال کرتا ہے، اللہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ باقی 11 مہینے مسلسل وہ اللہ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی لذت میں رہتا ہے، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنے شایان شان، جس طرح مقربین کو اعزاز دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی اعزاز کے ساتھ روزہ دار کو نوازتا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ روزے کے آداب پورے کیے جائیں۔ بہرحال میں پہلی بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ روزے کے، رمضان کے معاشرے پر بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے مسلمان
بحیثیت مسلمان کے، اور خصوصاً میں اپنے ہم وطن پاکستانیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سلطنت جو ہے اسلام کے نام پر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پرامن ہو، ہمارے ملک میں فساد نہ ہو، ہمارے ملک میں ظلم نہ ہو، ہمارے ملک میں کسی پر زیادتی نہ ہو، عدل و انصاف ہو، تو پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر یقین رکھ کے سارے کے سارے روزہ دار ہوں، سارے کے سارے رات کو قیام کریں۔ اگر پورا ملک بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے لگ جائے تو پورا پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، اور اس کے اثرات میں یہ بات لعلکم تتقون میں دوسری بات، انسان کے ذمے جو چیزیں ہیں وہ 5 ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، عقائد ہیں۔ عقائد تو تمام مسلمانوں کے بنیادی عقائد، تبھی تو وہ مسلمان ہیں۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، تو تقویٰ کے اندر یہ ساری چاروں چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے ان روزوں کا احترام کے ساتھ پورا بھرپور اس کی طرف آئے تو سب سے پہلی بات عقائد کے بعد جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس لیے کہ جو آدمی رمضان کی نمازوں کا اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص قسم کا اپنا تعلق اور لطف عطا کرتا ہے، اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں انا اجزی بہ، کہ جو روزہ رکھتا ہے میں اس کی خود جزا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنے تعلق کی جو محبت کی لذت ہے وہ عطا فرماتے ہیں، جو اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائی۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عبادات اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ جس طرح انسان کی سانس بغیر تکلف کے نکلتی ہے، ان کی زبان پر تسبیح ایسے نکلتی ہے۔ تو جو آدمی روزہ دار ہو اور رمضان میں ان عبادات کا خیال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنی وہ لذت اور تعلق کی محبت عطا کرتے ہیں کہ ایمان والے کو عبادت کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ تو رمضان کے روزے رکھنے سے یہ نعمت بھی مل جائے گی کہ 100% لوگ نمازی ہو جائیں گے، 100% مساجد کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد معاشرت ہے۔ معاشرت کا مطلب ہے آپس کے تعلقات، بہن بھائی، والد والدین، والد اولاد، اسی طرح خامد بیوی، ہمسائے اور اسلامی تعلقات، ان کا جو آپس کا رشتہ ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو تتقون کے اندر یہ اشارہ بھی موجود ہے، جو آدمی روزے رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے جب رمضان آتا ہے تمام ایمان والوں کے دلوں میں سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے فقراء مساکین بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں آتا ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت تیز تند ہوا سے بھی زیادہ ہر ایمان والے کو پہنچتی تھی۔ تو یہ جو معاشرت کا اصول ہے، اگر رمضان کو پورے احترام کے ساتھ گزارا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ بھی ہر ایمان والے کے دل میں ڈالے گا۔ اس لیے معاشرتی زندگی ایمان والوں کی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد معاملات ہیں، لین دین ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آدمی جب فقراء پر خرچ کرتا ہے، ایک دو روزے دار کو روزہ افطار کرا رہا ہے اور اس کے سحری کا انتظام کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں نرمی اور خیر خواہی، یہ جذبات بھی خود بخود انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اخلاق کا مطلب ہے کہ اندر کے جو جذبات ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبات اور ایک دوسرے کو امن اور سکون پہنچانا، یہ اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو روزہ رکھنے والے کے اندر اخلاقیات اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ لعلکم تتقون میں یہ اشارہ بھی موجود ہے۔ تو آج کے میرے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان اگر سارے ایمان والے 100% احترام کے ساتھ گزاریں تو بحیثیت مسلمان کے، پورے عالم کے مسلمانوں میں
آپس کے محبتیں اور معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات اور اسی طرح برکات اور عبادات ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور رات کی تراویح میں یہ اثرات رکھے ہیں، اس لیے میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے، اگر ہم معاشرے میں امن کے خیر خواہ ہیں، اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے خیر خواہ ہیں، ہمیں پورے احترام کے ساتھ رمضان گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات پورے سال میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا پورا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔